اب تو طیبہ بلا لو جانا نا جانا نا، اب تو طیبہ بلا لو جانا نا، میں تو سرکار تورا دیوانہ، میں تو سرکار تورا دیوانہ، اب تو طیبہ بلا لو جانا نا جانا نا، اب تو طیبہ بلا لو جانا نا۔ حضور غازی ملت زندہ باد۔ محترم حضرات، ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان حضور غازی ملت جلوگر ہو چکے ہیں۔ میں مسجد فرید الاسلام کی جانب سے حضور غازی ملت خوش آمدید کہتا ہوں، اور ان کے ساتھ جتنے معزز مہمان تشریف لائے، خاص کر جناب محترم عبد الصحاب بھی تشریف لائے اور دیگر حضرات جو تشریف لائے انہیں بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ وقت ظاہر ہے ہم سب جو ہے بڑے بے چینی سے جو ہے مسترب ہیں جس شخصیت کے خطاب کے لیے۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ برصغیر پاک و ہند میں خاص کر عوام تو عوام ہے، جو علماء ہیں، یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو، جو علماء ہیں، جو بڑے بڑے علماء ہیں، جس شخصیت کو سن سن کے جو ہے وہ خطیب بنے ہیں۔ خطیب جو ہے اپنی خطابت پہ ناز کرتا ہے، لیکن خطابت شہنشاہ خطابت پہ ناز کرتی ہے۔ ہمارے درمیان وہ ہستی جلوگر ہیں کہ جن کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے وہ کلمات کہ جو عوام تو عوام ہیں، علماء بھی جو ہے بارہا جو ہے اسے دہراتے رہے ہیں۔ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ وہابیہ اور دیگر جو بدعقیدہ لوگ ہیں ان کے ہاں جو ہے پاجامے جو ہے بہت زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں، کرتے بڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑی مشہور بات ہے جناب والا کہ یہ بڑے بھائی کا جو ہے کرتا پہنا، چھوٹے بھائی کا پاجامہ، یہ بات جو ہے اس بات کی کریٹو جو ہے ذہن کس شخصیت کا ہے، کس شخصیت کی زبان مبارک سے یہ جملے ادا ہوتے وہ ہمارے درمیان ایک وہ چمکتا چمکتا ستارہ کہ جس نے بلا شبہ برصغیر پاک و ہند اور دنیا بھر میں جو ہے بسنے والے ہزاروں لاکھوں لوگوں کے عقائد جو ہے جس شخصیت کے صدقے میں جو ہے محفوظ ہوئے۔ میں بلا تاخیر اس شعر پہ جو ہے حضرت کو جو ہے خطاب کے لیے مدعو کر رہا ہوں کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ارے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ دعوت خطاب دے رہا ہوں عالم اسلام کے ممتاز اور نامی گرامی علمی شخصیت حضور غازی ملت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا سید محمد ہاشم میاں صاحب دعوت برکاتہ تشریف لائیں۔ آپ حضرات کھڑے ہو کر پرجوش انداز نعروں کا جواب دے کر حضرت کا استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت، حضور غازی ملت۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء أمته وأولياء ملته
وشهداء محبته أجمعين. أما بعد، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسراجا منيرا. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله. اے نبی، ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا ہے، مبشر بنا کے بھیجا ہے، نذیر بنا کے بھیجا ہے، داعی اللہ بنا کے بھیجا ہے، سراج منیر بنا کے. سبحان اللہ. اس آیت کریمہ کا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. نبی تمہیں ہم نے شاہد بنایا، مبشر بنایا، نذیر بنایا، داعی بنایا، سراج بنایا. دوسرے شبدوں میں یوں بھی کہہ سکتے ہو ایک غیب کی خبریں بتانے والے. ہم نے تمہیں چشمدید گواہ بنایا، خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا، اللہ سے ڈرانے والا بنا کے بھیجا، اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا، چمکتا سورج بنا کے بھیجا، روشن چراغ بنا کے بھیجا. تو پہلے تقریر میں ہم نے یا ایھا النبی پہ تقریر کیا تھا. اب یہ آخری لفظ ہے آیت کا، سراجا منیرا. عربی بھاشا میں، عربک لینگویج میں سراج کا دو ہی معنی اور دونوں الگ الگ. سراج کے معنی عربی میں سورج ہے، سورج، اور عربی میں سراج کا معنی ہے چراغ. اب اگر کوئی آدمی کا نام سراج الدین ہوئے تو کر دو ٹرانسلیشن ہوئی، آفتاب الدین بھی اور چراغ الدین بھی. کیونکہ سراج کے معنی سورج بھی ہے، سراج کے معنی چراغ بھی ہے. اسی لیے قرآن نے رسول کو شمسم منیرا نہیں کہا، کیونکہ شمس کے معنی کیول سورج کے، صرف سورج ہے. اسی لیے قرآن نے رسول کو مصباح منیرا بھی نہیں کہا، کیونکہ مصباح کے معنی صرف چراغ ہے. تو رسول کو سورج نہیں کہا اور نہ چراغ کہا، کیونکہ اگر سورج کہا جاتا تو سورج دن میں ہوئے، رات کا رسول کون ہوگا؟ اور چراغ رات میں ہوئے، دن کا رسول کون ہوگا؟ اس لیے سراج کہا، تم ہی سورج ہو، تم ہی چراغ ہو. تم سورج ہو، دن کے رسول ہو، تم ہی چراغ ہو، رات کے رسول ہو، دن و رات کے رسول ہو. وہ سراجا منیرا. پہلے تو یہ مان لو کہ چلو سورج، سراج نبوت، سن آف پروفیسی. سورج
ایسا کیوں کیا گیا کہ یہاں سراج کہا گیا، سورج کہا گیا، چراغ کہا گیا؟ اس سے پہلے نبی کہا گیا، شاہد کہا گیا، مبشر کہا، نذیر کہا، داعی اللہ کہا، یہاں آ کے کہا چراغ ہے، سورج ہے۔ اور یہ بتیا رب نے نبی سے کہا، یا ایھا النبی، اے نبی سنو نا، ہم کہیں تم سنو۔ یا ایھا النبی، اے نبی، اے ہر سے نہ کہا، آپ ہی سے کہہ رہے ہیں، اے نبی کہا آپ شاہد ہو، آپ مبشر ہو، آپ نذیر ہو، آپ داعی۔ وہ بڑا ہوئی کہ اتنی تعریف کرے، کیا کہنے کیا کہنے، اللہ سب سے بڑا ہے، بے شک اس سے بڑا کوئی نہ ہے۔ بے شک۔ اور وہ نبی کو نبوت دے کے بڑے پیار سے کہے، اے نبی تم کا ہم شاہد بنائے ہیں، مبشر بنائے ہیں، نذیر بنائے ہیں۔ ایک بار بتائیے کیا ہے جو اپنے بارے میں نہ جانے؟ کہ آپ میں سے کون ہے جو اپنے آپ کو نہ جانے؟ کہاں پیدا ہوا، اوکر ابا کے ہے، اوکر اماں کہاں ہے، اوکر جنم بھوم کہاں ہے، اوکر پلیس آف برتھ کہاں ہے، کیا کہہ رہی ہے؟ ابھی یہیں میں سے ایک آدمی کھڑا ہوئی کہ ہم سے کہے لگے ہاشمی میاں تمہارا نام پورا سید محمد ہاشمی ہے، مخدوم اشرف کے وسیلے سے غریب نواز کے سلسلے میں بیعت ہو، مرید ہو، خلیفہ ہو، غوث اعظم کی اولاد ہو، محدث اعظم کے بیٹوا ہو کہ چوچم پیدا ہوئے گے بھائی ٹائموں خراب کرے لے۔ ارے ہمارا پریچے ہم اس کرئی وہ، ہمارا تعارف، ہماری بات ہم سے بتائیے کہ ہم کا نہیں معلوم کہ ہمارا ابا کی ہے، ہم کا نہیں معلوم ہماری اماں کی ہے، مائی کی ہے، ہم کہاں پیدا ہوئے ہیں، ہم ککرے بیٹوا ہیں، کا نہیں معلوم۔ ارے اگر ہمارا انٹروڈکشن کراوے کا ہے تو اسے کراؤ جو نہ جانے، ہر منئی اپنے بارے میں جانے کی کہا ہے۔ ابھی یہاں پر کھڑے تھے، ناظم اجلاس نظامت کر رہے تھے، وہ ان کو جو معلوم تھا تعارف آپ سے کرا رہے تھے۔ اگر ہم سے کہتے کہ تم محدث اعظم کے بیٹوا ہو تو ہم کہتے بیٹھ جاؤ ہمیں معلوم ہے، ہمارا تعارف ہم سے نہ ہوئے، اسے کراؤ جو نہ جانے، انٹروڈکشن ہم سے نہ کراؤ، اسے ہمارا انٹروڈکشن کراؤ جو ان انٹروڈیوس ہوئے، ہم کا نہ جانت ہوئے۔ اے اللہ یہ تو کیسے کہہ رہا ہے نبی سے، اور کے بارے میں؟ نبی کے بارے میں۔ تو کیا نبی کا پتہ نہیں رہا؟ کیا نبی نہیں جانے کیوں شاہد بن کے آئے ہیں؟ کہ انہیں پتہ نہیں رہا کہ وہ مبشر ہیں، نذیر ہیں، داعی ہیں، اس راج منیر ہیں؟ جب ہم کا اپنی صفت معلوم ہے تو نبی کو بھی اپنی صفت معلوم ہوئی۔ تو یہ بتیا اے اللہ اگر کہا کہ رہا ہے کہ تمہارا نبی کیسا کیسا ہے تو ابو جہلیوں سے کہا ہوتا، ابو لہبیوں سے کہا ہوتا، غیروں سے کہا ہوتا، ارے جو نئی نبی کو چین رہے ہیں ان سے بتایا ہوتا کہ نبی کیسن ہیں، شاہد ہیں، مبشر ہیں، نذیر ہیں، داعی ہیں، سراج منیر ہیں۔ نبی کی بتیا نبی ایسے کی جا رہی ہے، لوگوں سے کیوں نہیں کہا یا ایھا الناس؟ کیا کہنے کاہے کو کہا یا ایھا النبی؟ جو بتیا لوگوں سے کہے لائق رہی وہ نبی سے کیوں کہا؟ یہی کا جواب سن لو۔ اللہ ہیومن سائیکولوجی کو جانتا ہے، ایوری تھنگ ہی نوز۔ اللہ سے کچھ چھپا نہیں، عالم الغیب ہے۔ اور کہا ہم بتائی، اگر دھیان دو تو تم کو معلوم ہے کہ یہ جو بھیڑ ہے، بھیڑ کراؤڈ، مجمع، پبلک، ایسے جب کونوں بات کہاؤ تو ان کا نیچر ہے، میں کو ماننے والے ہو جائیں، کچھ نہ ماننے والے۔ کیا کہنے سبحان اللہ، پکی بات ہے، جب چاہو اجمائی لو، 50,000 آدمی کا 500 منئی کا جمع کرو، اور جمع کر کے ایک سچی بات کہو،
کلنا ہی منی ہے. کچھ کہیں ہاں ٹھیک کہا, نہیں 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 اپنے مطلب سے بولا تھا. ایسے اچھا تو ہماری 4 سیٹر ہے. وہ بولا نہیں ایسے اچھا 3 سیٹر ہے. مسکرائے ہو. اتنا تو جالت ہے نا کہ جب کوئی پولیٹیشین آوے اور تقریر کرے تو کچھ ماننے والے ہو جاتے ہیں, کچھ نہ ماننے والے. ارے یہاں پہ علماء دین تقریر کرنے آتے ہیں. اچھا ہم ہی تقریر کری اور ساری پبلک کا بلائی اور کہیں سچی بات یہ ہے تو میں کچھ ماننے والے ہوں گے, کچھ نیچرل ہے نا. کبھی تو فرقہ بن رہا ہے, کبھی تو الگ الگ جماعت بن رہی ہے, کبھی تو الگ الگ پلیٹ فارم بن رہا ہے. سب ماننے والے ہوتے تو لفڑا کہاں رہا. اب کچھ لوگ تو اتنا جھگڑا کرتے ہیں کہ اگر انہیں مدینے والا نہیں ملتا تو ایک نیا نبی بنائے جا رہے تھے. جیسے خدا نہیں ملا, انڈیا میں جن لوگوں کو خدا نہیں ملا وہ مورتی بنائے بنائے پوجے لگے. وہ نہیں ملا تو یہی صحیح, مدینے والا نہیں ملا تو یہی صحیح. اب میں تو جب خدا مل گیا تو مورت کی کیا ضرورت, مصطفیٰ مل گئے تو نئی نبوت کی کیا ضرورت. یہ کہ نہ مدینے والا ملا ہو وہ انڈیا میں ڈھونڈے, کیا کہنے جس کو خدا نہ ملا ہو مندرن میں جا کے ڈھونڈے. ہمیں تو مل گوا ہے, ہم تو جہاں سر جھکا دیں جلوے یار نظر آتا ہے. تو یہ طے بات ہے کہ جو ان کو بتیا مجمع سے کہی جائے گی تو کچھ ماننے والے ہوں گے, کچھ نہ ماننے والے. ایسا مثال دے دے کہ سب کے جیئر ہم جائے فٹ ہو جائے. میرے نبی نے بالکل سچی بات مگر مجمع سے کہا, کراؤڈ سے کہا, بھیڑ میں کہا, یا ایھا الناس, اے لوگو قولوا لا الہ الا اللہ, کہو لا الہ الا اللہ. بٹ گئے لوگ, بٹ گئے 2 حصوں میں. کچھ ماننے والے ہو گئے, کچھ نہ ماننے والے. ماننے والوں کو صحابہ کرام کے نام سے یاد کیا گیا, نہ ماننے والوں کو کفار قریش مشرکین عرب کے نام سے یاد کیا گیا. وفادار ہو گئے, کچھ غدار ہو گئے. نبی نے بات سچی کہی تھی لا الہ الا اللہ, لیکن اس سچی بتیا کو نہ سب نے انکار کیا اور نہ سب نے اقرار کیا. جو بھیڑ کا نیچر ہے وہی حساب سے 2 حصوں میں بٹ گئے. ماننے والے صحابہ کرام, نہ ماننے والے کفار و مشرکین ہو گئے نا 2 حصے میں. سچی بات پر بھی 2 ٹکڑا ہو گیا. اللہ ان نیچر کا جانے, وہ کا معلوم کہ انسان کا یہ نیچر ہے کہ اس سے جب کوئی بات کہی جائے گی تو اس میں کچھ ماننے والے ہوں گے, کچھ نہ ماننے والے. اور اے حبیب, اے میں ہم تو ہر فضیلت بیان کرے چاہیے, تمہاری عظمت, تمہاری رفعت, تمہاری بلندی, تمہاری برگزیدگی, تمہارا ایکسٹراڈنری ہونا, تمہارا میچلیس ہونا, تمہارا بے مثال ہونا, تمہارا لاجواب ہونا, تمہارا شاہد ہونا, تمہارا نذیر ہونا, تمہارا مبشر ہونا, تمہارا دائی ہونا, تمہارا چمکتا سورج ہونا, یہ سب میں بیان کرنا چاہتا ہوں. اگر میں لوگوں سے کہوں گا تو لوگ اپنی عادت کے مطابق 2 حصوں میں بٹ جائیں گے. کچھ ماننے والے ہوں گے, کچھ نہ ماننے والے ہوں گے. میں انکار کو گوارا نہیں کر سکتا, اس لیے یہ بات میں لوگوں سے نہیں کہوں گا. اے نبی تم سے کہوں گا, نہ ادھر سے انکار ہوگا نہ ادھر سے انکار ہوگا. اس لیے میں کہوں تم سنو, میں نے دیا ہے میں انکار نہیں کروں گا, تمہیں ملا ہے تم انکار نہیں کرو گے. یہ بھیڑ کو کیا پتا, اس لیے بھیڑ سے کہوں گا ہی نہیں. میں ڈویژن ہی گوارا نہیں کرتا, ڈویژن گوارا نہیں کرتا کہ میرے نبی کی عظمتوں سے کوئی انکار کرے. اس لیے اپنی عظمت تم خود سنو اور میں تمہاری عظمت خود سناؤں, تاکہ لوگ پتہ چلے کہ جب کوئی نبی کی تعریف کرے, جب کوئی نبی کی نعت پڑھے, جب کوئی نبی کا گن گائے تو سمجھ جانا سنت کبریا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ.
سبحان اللہ وسراجا منیرا. پر کچھ تھوڑی سی ہم کلیاں بول چکے ہیں اور جو وہاں نہیں بولے ہیں آگے سن. تو ہمارا پیچھا کریو تو ہمارا مجموعوں بڑھتا جائے, تقریریوں بڑھتی جائے. جب چراغ جلتا ہے, دیکھا نبی کو ماننا فرض ہے, نبی کو ماننا عالم پہ بھی فرض ہے, ان پڑھ پہ بھی فرض ہے. پڑھا لکھا ہو, چاہے پڑھا ہو, چاہے کڑھا ہو, چاہے پرتاپ گڑھا ہو, کوئی ہو, نبی کا ماننا فرض ہے. تو جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ شاہد سے سمجھیں گے نبی کی پوزیشن کیا ہے, مبشر سے سمجھیں گے نبی کی پوزیشن کیا ہے, نذیر سے سمجھیں گے, اور داعیاً اللہ سے سمجھیں گے. اور جو ان پڑھ ہیں, جاہل ہیں, گنوار ہیں, ہماری نائی ہیں, ہماری طرح ہیں, وہ سورج دیکھ کے نبی کو سمجھیں گے, وہ چراغ کو دیکھ کے نبی کو سمجھیں گے. ہم ایسا مثال گئی تھی کہ تو چراغوا پہ دیکھتے جاؤ, نبی کو سمجھتے جاؤ. چراغوا دیکھتے جاؤ, نبی کو سمجھتے جاؤ. سورجوا کا دیکھتے جاؤ, نبی کو سمجھتے جاؤ. تو جب چراغ جلتا ہے تو 3 جلتے ہیں. کبھی سوچے ہو جب چراغ جلتا ہے تو 3 جلتے ہیں. سرنام میں دیکھے ہوئی ہو, وہیں موم بتی لالٹین وولٹین ڈھبری وبری جلائی جائے نا. جب دیوالی والی میں جلاویں تو 3 جلتے ہیں. ایک تو چراغ جلتا ہے, ایک تو دوسروں پہ پروانے جلتے ہیں. پروانے, پتنگے جلتے ہیں. تیسری ایک جماعت ہے جو یہ محبت دیکھ دیکھ جلتی ہے. دیکھا یہ جلا ہوا چراغ ہے, یہ بجھا ہوا, یہ جلا ہوا ہے, کینڈل ہے, موم بتیاں ابھی بجھی ہوئی ہے. ابھی بجھی ہوئی موم بتی کو جلانا ہے, کیا کری؟ جو جل رہا ہے کے قریب لے جاؤ. پہلا کام کیا ہے؟ بجھے ہوئے چراغ کو جلے ہوئے چراغ کے قریب, جلی ہوئی کینڈل کے سامنے بجھی ہوئی کینڈل کو قریب لاؤ, بجھے ہوئے کو جھکاؤ, قریب لاؤ, پھر جھکاؤ, تب جلی. تمہیں ہم نے چراغ بنایا ہے, اے بجھے ہوئے چراغوں میرے حبیب کے قریب آؤ, جھک جاؤ. اور خالی ایک معرفت کا لفظ, طریقت کا لفظ انگلش وے سے دیکھا کتنے لوگ اگر کیچ کرتے ہیں, جسے بجھی ہوئی کینڈل کو, چراغ کو جلے ہوئے چراغ کے قریب لاؤ, جھکاؤ, اور جھکاوے کے بعد دیکھاؤ لاؤ لگ جائے تب جلی. لاؤ لگ جائے, کبھی کبھی نہیں پکڑتا. بتیاں جری جیسے ہٹائے بجھ گئی, کیونکہ لو نہیں لگی. تو بہت سے لوگ کلمہ پڑھیں پھر بجھ گئے کیونکہ لو نہیں لگی. کلمہ تو پڑھ لیا مگر سینہ مدینہ نہ رہا. لو لگ جائے, اس جلی ہوئی چراغ کی لو دوسرکے میں لگ جائے, لو لگ جائے,
لو ہی تو کیا کہہ رہے سبحان اللہ؟ LOVE لو لو ہو جائے تو روشنی مل جائے. کیا کہہ رہے سبحان اللہ؟ واہ 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 واہ. سرنام میں ایک تجربہ ہو تورے بابا دادا کو، اگر تم لوگوں کی عمر 40 50 60 کی ہے تو ہوگا کہ جب وہاں چرگوا جلت ہے تو 2 میل کے پروانے آویں رتیا بھر برسات ماں گلنیا میں چرگوا دہی دیا اوکا جلائے روشنی رہے باہر اوپر بھارائی پڑے بہت سارے پروانے کیڑے مکوڑے سارے پتنگے مگر 2 میل کے ایسے چرگوا جل رہا ہے اور 2 میل کے پتنگے ہیں. ایک کریا کریا چھوٹا چھوٹا بہت چھوٹ ہو کر پر ہوئے اڑ نہ پاوے اڑ نہیں پاوے وہ جمپ مارے جمینیا پر رہیں گئے کودائے کود کود کے چرگوا کنرواں پریکرما چکر لگاوے چرگوا کے کنرواں کودائے اور صبح تک زندہ رہا ہے. کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے. صبح تک زندہ رہا ہے. اور دوسرے جونے کو اپنی طاقت پہ اپنی اڑان پہ اپنے پر پہ بل پہ طاقت پہ گھمنڈ ہے وہ جو چرگوا کے منہ لا گئے. کیا کہنے. جملے پر دھیان دیجیے گا. چرگوا کے منہ لا گئے وہ جل جائیں. تو اے رسول میں نے تمہیں چراغ بنایا ہے جو تمہارے منہ لگیں گے انہیں جلا دیا جائے گا، جو چرنوں میں چکر لگائیں گے انہیں زندگی ملے گی. ہم نے تم کو چراغ بنایا ہے جو اپنی عبادت پر اپنی جماعت پر اپنی حکومت پر اپنی طاقت پر اپنے قبضے پر اپنی سپر پاور ہونے پر گھمنڈ کر کے اے حبیب تمہارے منہ لگیں گے انہیں جلا دیا جائے گا، جو تمہارے قدموں میں رہیں گے چرنوں میں رہیں گے گوڑ میں رہیں گے کرم میں رہیں گے کالی کملی کے اندر نیچے رہیں گے انہیں حیات ملے گی، زندگی ملے گی، جیون ملے گا، سیکورٹی ملے گی. وہ سراجا منیرا. اے رسول ہم نے آپ کو اب ہم اتنا بولا رہتے چکر تو مانے سورج ہے. ہم نے کہا چلو سورج ہے لے لو. سراج کے مانے سورج ہے. ہاں ہے تو سراج کے مانے سورج ہے، چلو ایک مانا سورج ہے لے لو. دیکھو جب تک سورج نہیں نکلتا، جب تک سورج نہیں نکلتا آسمان پر ستارے چھائے رہتے ہیں. کیا کہنے. واہ 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 واہ. جیسا سورج نکل آئے، سورج دوپہر میں نہ نکلے، آفٹرنون نہ نکلے، سورج صبح صادق میں نکلے. سورج کے دیکھنے کی اصلیت ٹائم ہے صبح صادق. ہوا نکلا تو کونو ستارہ ختم نہیں ہوتا. آسمان پہ ستارے ویسے ویسے ہیں، دیکھے کی ضرورت نہیں. کیا کہنے کیا. سورج ہوا نکل آیا ضرورت کیا ختم. کیا کہنے سبحان. تو جب تک میرا نبی نہیں آیا تھا 1,24,000 آسمان نبوت پر ستارے چمک رہے تھے. جب میرا نبی آ گیا سارے انبیاء چمک رہے ہیں مگر دیکھے کی ضرورت امت رسول کو نہیں ہے. ایک بات اور اچھی طرح سے سمجھ لو، جب سورج نکلتا ہے
کہ ہر من یہ کا دیکھ سکے جسے فجر سے ہوگا اوپر آوا ایک نیزا ایک لاٹھی ایک ڈنڈا اوپر آوا ہائے ہائے لال لال سونے کی طرح ایک دم گولڈ کلر ہے نا. ہر آدمی دیکھ رہا ہے مزہ لے رہا ہے فوٹو کھینچ رہا ہے. جیسے 12 بجے خوب سرا پر آوے یا چمکائے تو یورپ والے تو دیکھنا ہی بہت ہے لیکن جو دیکھا تھے وہ کی سانس نہیں کر جائے تپائے جا رہے اکھیا چوندیا جائے کوئی اوک سے نظریہ ملا ہی نہیں سکتا. یہ رسول ہم نے تمہیں سورج بنایا ہے. بچپن میں سبھی دیکھیں گے بڑا گولڈ ہے بہت چمکدار ہے بہت شاندار ہے بہت بے داغ ہے بہت سچا ہے بہت امین ہے. لیکن فاران کی چوٹی پہ جب تو اعلان کرو گے تو کترن کی اکھیاں چوندھیا آ جائیں گی. جو دیکھے گا وہی صدیق ہوگا جو مانے گا وہی فاروق ہوگا نہیں تو سب چوندھیا آ جائیں گے. ہم نے تمہیں سورج بنایا اور سورج کا ایک کام یہ ہوا کہ نماز کا وقت مقرر کرے. یہ ڈیوٹی نہ چاند کی ہے نہ ستارن کی ہے یہ ڈیوٹی سورج کی ہے. فجر کب پڑھی ظہر کب پڑھی عصر کب پڑھی مغرب کب پڑھی عشاء کب پڑھی. اے رسول تم سورج ہو. کیا کہنے شریعت کا ٹائم وہ سورج بتائے گا مگر نماز کی روحانیت یہ سورج بتائے گی. ایک آخری بات ایک چیپٹر ہے فزکس میں ریفلیکشن آف لائٹ. ایسے اس میں کئی چیپٹر ہے میگنیٹ ہے ہیٹ ہے ساؤنڈ ہے ریالٹی آف ساؤنڈ and calculation and numerical questions connected to the heat. But reflection of light, یہ سورج کی کرنوں سے ستارے چمکتے ہیں یہ ریفلیکشن آف لائٹ ہے. سورج کی کرن چلی جونے گرہ سے جونے ٹکرایا وہاں واپس ہوا وہ چمکا. چاند ستارے سورج کی لائٹ سے ستارے چمکتے ہیں ایڈمیٹڈ فیکٹ. ستاروں میں جو لائٹ ہے یہ ان کی اپنی نہیں ہے سورج کی دی ہوئی ہے. کیا کہنے تو رسول پاک فرماتے اصحابی کالنجوم میرے صحابہ ستارے ہیں انہیں نہ دیکھنا ان میں میری لائٹ دیکھنا. تو ہر صحابی نبی کے چمکانے سے چمکا ہے. اب اگر کسی صحابی کی توہین کرو گے تو بھلائے گئے ہو کہ لائٹیاں نبوت کے سورج کی دی ہوئی ہے. توہین صحابی توہین مصطفیٰ نہ بن جائے. ادب سے بات کرنا. اصحابی کالنجوم بیہم اقتدیتم اہتدیتم. اصحابی کالنجوم جسٹ لائک اسٹار آف گائیڈنس. اور سنو آج تمہارے پاس مشینری ہے اتر دکن پورب پچھم معلوم کر لو. پہلے جو تروئی سے پتہ لگے پورب کے ہر ہے ستارہ بتاوے پچھم کدھر ہے اتر دکن کدھر ہے. تو کا سفر کرنا ہے تو کئی دشاؤں کے تارے ہیں مگر ان دشاؤں میں سب سے بڑے تارے 4 ہیں.
ایک جو اتر بتاوے، پچھم بتاوے، پورب بتاوے، دکشن بتاوے، یہ 4 دشائیں بتانے والے بڑے بڑے تارے ہیں. اور اتر پورب کا کونا بتاوے والا الگ ہے، اتر اور پچھم کا کونا بتاوے والا الگ ہے، پچھم اور دکشن کا کونا بتانے والے اور ہیں، چوکور بتانے والے اور ہیں. تو ان سارے صحابہ میں 4 بڑے ہیں. کیا کہنے زندہ باد. ان سے پتہ لگے گا نبی کی مرضی کہاں ہے، مصطفیٰ کی خوشنودی کہاں ہے، اللہ کی رضا کہاں ہے. یہ دشائیں ملیں گی. ابو بکر و عمر عثمان و حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب اگر تمہیں پورب جائے گئے تو پورب کے تلوا کا تاکہ کرو، لیکن تجارت میں دنیا کا 3 حصہ تو پانی ہے، تب کیا کری؟ تو نبی نے کہا گھبراؤ نہیں، کشتی لو، بیٹھ جاؤ کشتی میں، دیکھ لو تلوا کو، کشتی میں بیٹھ کے تار دیکھو. تو کہا پورب جائے گا ہے تو پورب کا تارا دیکھو، تاکہ واسکو ڈی گاما کی طرح گمراہ نہ ہو جاؤ. جائے گا کہیں رہا نکل کہیں گوا، دشا بدل گئی تو ہر دشا نہ بدلے. تو کشتی پر بیٹھنا ضروری ہے، گوٹ پر. جب تمہارے بابا دادا کلکتہ کی گودی سے چلے ہیں تو وہاں کا جو کیپٹن رہا نا، وہ خالی 2 بار دے کر جہازوا صحیح رہا ہے. تو جہاز پہ بیٹھو نمبر 1 اور ہم تارا دیکھی. کشتی پہ بیٹھو تارا دیکھو، آئی جب وہ پارا ماری وہ. کشتی پہ بیٹھو تارا دیکھو، کلکتہ سے پارا ماری بغیر مارا ماری، مل گوا پارا ماری. کلکتہ سے پارا ماری، کشتی میں بیٹھو تلوا دیکھو، بچے رہو گے، بھٹکو گے نہیں. تو میرے نبی نے کہا اہل بیتی کا سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کشتی ہیں، صحابہ ستارے ہیں. اہل بیت کی کشتی میں بیٹھ جا، صحابہ کا تارا دیکھتا رہے، کبھی گمراہ نہیں ہوگا. اب اگر تمہارے دیش میں کوئی اہل بیت سے انکار کرے تو شانتی سے پیسفلی وداؤٹ اینی ریئیکشن مسکرا کے نکل جانا. کشتی کے باہر ہے، کشتی کے باہر ہے، کشتی کے ڈوب گوا. اب ایک کشتیاں سے اترو گے تو دریا ڈوب جاؤ گے کہ نہیں؟ ایک دن کود کے دیکھ، دوبارہ کرے لائق نہیں رہے گا. اور تلوا سے آنکھیاں ہٹائی لے تو جائے گا کہاں، چلے جا کہاں. تو سامان دامن صحابہ کا مضبوطی سے پکڑ، رستہ بگڑے نہ، اور کشتیاں میں بیٹھے رہو تاکہ ڈوبو نہ. وہ سراجم منیرا، اے رسول ہم نے آپ کو روشن سورج بنا کے بھیجا، چمکتا آفتاب بنا کے بھیجا. اسی ریفلیکشن میں اگر ہم کونوں لڑکا سے ای پوچھی، ای بتاؤ بیٹا یہ ڈائمنڈ چمکتا کا ہے؟ ہیرا نہ چمکے گھیرا، نہ چمکی میرا، کیسے چمکا ہیرا؟ ہیرا ڈائمنڈ پتھروا چمکت، کتنا چمکت ہے نا. کاہے چمکے، کارن کاؤ ہے. تو وہ کہیے لگو حضرت ایسن ہے کہ جب سورج سے کرنیاں چلے، رے آف سن ٹچ مائی باڈی اینڈ باڈی ریفلیکٹڈ، واپس کہی دیس کچھ بھی نہیں. پتھروا پہ کرن پڑی، پتھروا کا واپس کہی دیس، وہ پتھر کا پتھر ہے، اندر وہاں لیا، اندر نہیں لیا. پتھر پر لائٹ پڑی، رے کرن شعاع سورج کی
پتھر سے ٹکرائی، پتھر نے واپس کر دیا، ریفلیکٹ کر دیا، ریفلیکشن آف لائٹ ہو گیا، اندر نہیں لیا۔ ہاشمی میاں جون پتھر سورج کی کرن لئی کے بھیترا دھیلے، اب بھیتر ریفلیکشن ہوئے، بھیتر اندر ٹکرائے، کریٹیکل ریفلیکشن، پھر پروگریس کر کے ٹوٹل ریفلیکشن، تو اس ٹوٹل ریفلیکشن سے اندر چمکنے لگی ہے، کیونکہ سورج کی کرن کو باہر اس نے نہیں کیا، اندر لے لیا، ہیرا ہو گیا۔ پتھر تھا، ہیرا ہو گیا۔ اے رسول، ہم نے تمہیں سورج بنایا ہے جو تمہارے کرم کو لوٹا دیں گے، وہ پتھر ہے جو دل میں لے لیں گے، وہ ہیرا ہے۔ سراجا منیرا، اے رسول، ہم نے آپ کو شائننگ سن، چمکتا سورج، روشن آفتاب بنا کے۔ ایک صاحب کہنے لگے رسول سورج ہیں، ہم کہا مثال دیا ہے ہمارے سمجھے کے لیے، سورج ہیں۔ سورج یہاں سے کتنی دور ہے؟ ارے بہت دور، تو بچہ جانے۔ سنا ہے سائنٹسٹ ناپ لی نے، کئی کلومیٹر ہے، کئی مائل ہے، کئی لاکھ، کئی ملین مائل ہے نا، تو بہت دور ہے نا۔ تو کوئی یہاں سے سورج کو پکارے گا نہیں نا۔ تو جب نبی سورج ہیں اور دور ہیں، کہاں ہالینڈ، کہاں مدینہ، کہ ہم کا ہے یا نبی سلام علیہ کہی، ہم کا ہے یا رسول سلام علیہ کہی، بہت دور ہے بھائی۔ اور قرآن کہہ رہا ہے رسول سورج ہے، سورج وہ دور۔ اور اسلام کہہ رہا ہے کہ سرکار کی قبر مدینے میں ہے، تو ہالینڈ سے مدینہ دور۔ اور دور والے کو جب نہیں پکارا جاتا، کہ کائے سنی لوگ جلسہ میں کھڑے ہو کہ یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، اللہ سمجھ کہتے ہیں۔ کیسے ہندوستان میں جب کوئی ندی میں کود کے نہائے صبح صبح، اور گنگا کا پنیا اٹھاوے اور سورج وقت پہنچاوے، وہ دریا گر جائے، پتہ نہیں وہ بے وقوف سمجھے کہ وہ پہنچ گا۔ یہ یار سنیوں کا تو نہیں ہے کہ ہالینڈ میں کھڑے کہ یا نبی سلام علیہ، اور نبی ویسے دور ہے جیسے دھرتی سے، زمینیا سے آج سورج دور ہے۔ تو دور والے کو پکارے چاہیے، کا پکارے تھے یہاں سے امام مثال کا ہے، سرنام میں ہے کہ نہیں ہے؟ وہ یہاں سے شیخ اعظم کی شوشا میں ہے پکربو، یا سید اظہار اسرار۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، کیا کہنے، شیخ الاسلام کو یہاں سے پکڑی ہو، کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے۔ تو کہے مدینے والے کو پکارا تو جبکہ شوشا والے کا نہیں پکڑتے ہو؟ یا نبی سلام علیہ کا ہے؟ یہ ہوا سوال۔ سنو، تو سے کہ کہیں سورج دور ہے، لاکھوں میل دور ہے، لاکھوں مائل دور ہے، ابھی کہ بتائیس کئی سائنس کہا تھی۔ ابے کیسے دور ہے؟ کیا کہنے، کیا کہنے۔ انہیں پتہ لگئی ہو سورج وہاں دور ہے، مگر کیسے؟ اب ہم تو کیا بتائی تھے، کل 12 بجے دن میں اپنے دونوں ہتھوا میں، ایک ہتھوا میں پتھر لے لے بڑا سا، ایک ہتھوا میں، اور دوسرے ہتھوا میں آئینہ، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ ہتھوا میں آئینہ لے لیے، اور سڑکیا پہ دھر،
سورج وہاں اوپر چمکتا ہے. کیا کہنے کی پتھروا میں دیکھو نہ دکھائے, کیا کہنے آئینے میں دیکھو پورا سورج دکھائے. ہم پتھروا سے پوچھا سورج کہاں ہے, بولا بہت دور بہت دور. آئینے سے پوچھا سورج وہاں کہاں ہے, تب میرے اندر ہے میرے اندر ہے میرے قریب ہے. تو جے کا دل پتھر ہے اسے سورج دور, اور جے کا دل آئینہ ہے وہ میں سورج موجود. تو جس کا دل پتھر ہے, اے رسول میں نے تمہیں سورج بنایا جو تمہیں دور سمجھے گا, سمجھ جانا دل پتھر ہے, اور جو قریب سمجھے گا سمجھ جانا آئینہ ہے. تو جو انکار کرے تھے کر ہی دو, وہی انکار سے تو ہم پہچن بوئی. یا نبی سلام علیکم نہ پڑھیں, وہی سے تو ہم چنوے. کیا وہیں تک دلا آئینہ نہیں بنا؟ اسی بات کو قرآن نے دوسرے انداز سے دوسرے مقام پہ کہا ہے, النبی اولا بالمومنین من انفسہم. نبی مومن کی جان سے زیادہ کی قریب ہیں. ہولی پروفیٹ نیئرسٹ ٹو مومن مور دین دیئر سولس. ارے ہماری جان سے بھی زیادہ ہم سے قریب ہے. کیسے قریب ہے؟ اولا بل مومنین سے قریب ہے, سب سے نہیں. اولا بالمومنین, مومن کے قریب ہیں, سب کے قریب نہیں ہے. تو جو مومن ہے وہی یا نبی سلام علیہ یا رسول سلام علیہ, اور جیسے قریب ہے نہیں جو مومن ہے نہیں او کائے کو صلاۃ و سلام پڑھے. ہاں ہم لوگ تو کھڑے ہوئی کے صلاۃ و سلام پڑھے. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما لا للہ الہی. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا زینت عرش اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا قاسم رزق اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا نور اللہ. الفاتحہ. الحمد للہ رب العالمین. ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب راستہ چھوڑ دیجیے آپ لوگ, راستہ چھوڑ دیجیے آپ لوگ. آپ باقی 10 کر دیجیے, باقی 10